حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، حضور نے سیدہ کو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے غصہ کی وجہ سے غصہ فرماتا ہے اور تمہاری رضا کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ لجپال کریم آقا علیہ السلام کے مقدس فرامین ہیں۔ رسول مختار علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اب جس سے فاطمہ راضی اس سے مصطفیٰ راضی، جس سے سیدہ راضی اس سے مصطفیٰ راضی، جس سے سیدہ ناراض اس سے مصطفیٰ ناراض، جس سے مصطفیٰ ناراض اس سے خدا ناراض۔ اس لیے یہاں سانسوں کا حساب چلتا ہے، یہاں لفظ حروف دیکھے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی اور ان الفاظ کا چناؤ اس گھر کے لیے ہمیشہ ہماری اہل سنت و جماعت کا معمول رہا ہے۔ ہمارا کوئی بھی بھائی، کوئی دوست، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مفکر علم و عمل کی اور بڑی دنیا میں اور بڑے اسٹیج پر جلوہ گر کیوں نہ ہو، جب اس بارگاہ کی بات ہوتی ہے تو پھر یقیناً ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ادا کردہ الفاظ و حروف پر غور فرمائے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اپنے ان دوستوں کو کہ جس عالم دین کی زبان سے مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کے حوالہ سے ایک ایسا جملہ نکلا کہ جس کو اس کے بعد وہ خود بھی دہرانے کے متحمل نہیں ہے، ہمیں اس بات پر یقیناً حسن ظن ہے، جان بوجھ کر نہیں بولا گیا، سبقت لسانی ہوئی، کیونکہ اگر وہ جملہ وہ مناسب ہوتا تو وہ بار بار اپنی وضاحتوں میں اس کو دہراتے، لیکن اس لفظ کا بعد میں نہ دہرانا بھی ان کے نزدیک بھی یقیناً وہ سمجھ گئے کہ یہ جملہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کی سایہ نشان نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مختلف اوقات میں وضاحت اور معاملات کو دیگر طرف لے جانے اور الجھانے کی بجائے یقیناً اس بڑی بارگاہ، اس مقدس بارگاہ سے رجوع کر کے اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کا تحفظ کرنا چاہیے، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو بچانا چاہیے۔ مختلف معاملات میں الجھنے کی بجائے دو حرفی بات یہی تھی کہ یہ الفاظ حضور مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کے حضور مناسب نہیں ہے۔ یقیناً ان کی ادائیگی سے عقیدہ اہل سنت کا تحفظ بھی ہے، اور میں یہ عرض کروں گا رافضیت و خارجیت کے بڑھتے ہوئے اس طوفان کے سامنے بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ عامت الناس بہت سے مسائل میں الجھ کر شکار ہو چکی ہے۔ عوام اہل سنت کے اندر اس اضطراب کی کیفیت کو دور کرنا اہل علم اور اہل حق کا ہمیشہ یہی ترہ امتیاز رہا ہے۔ محراب و منبر کی صدا لوگوں کو الجھایا نہیں کرتی، مشکلات میں نہیں ڈالا کرتی، مشکلات حل کیا کرتی ہے۔ محراب و منبر کا تقاضا یہ ہے کہ خدا را اس وقت ایک دوسرے کو خارجی، ناسبی، رافضی کا تانا دینے کی بجائے آؤ ذرا اپنے بزرگوں اور اکابرین کے اس عطا کردہ روح کو سامنے رکھ کے محبتیں بانٹو، شفقت۔ محراب و منبر کے ورثاء کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ مجھ سمیت حضور کے دین کا سب سے ادنا چوکیدار ہوں، علماء کا قفس بردار ہوں، میں علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن دست بستہ ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں خدا را آپ کی آپس کی لڑائیوں نے اسلام کو، آل اسلام کو، عامت الناس کو، پاکستانی عوام کو کمزور کر دیا ہے۔ جس سے بھی کوئی غلطی ہو، جس سے بھی کوئی خطا ہو، جس سے بھی کوئی لغزش سرزد ہو، وہ اپنی انا کی طرف جانے کی بجائے، نفس کی پوجا کرنے کی بجائے، اپنی قد و قامت کو بچانے کی بجائے، اپنا علمی مقام باقی رکھنے کی بجائے آؤ اپنی علمی دنیا ہو، عملی دنیا ہو، اعتقادی دنیا ہو، محبت کی دنیا ہو، ہر ایک کو محمد عربی کے آل کے قدموں میں رکھ دو، حضور کے اصحاب کے قدموں میں رکھ دو، قسم رب کعبہ کی بچ جاؤ گے۔ اس لیے
آج تم دیکھ رہے ہو سیکولر بھی تمہارے دشمن ہیں، لبرل بھی تمہارے دشمن ہیں، قادیانی بھی تمہارے دشمن ہیں، عالمی دنیا چن چن کر تمہیں نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، جس نے بھی کوئی گستاخی کی یا گستاخی کا ارتکاب ہوا، اگر وہ دیدہ دانستہ اس سے ہوا ہے سرزد، وہ اپنے معاملات پہ غور کرے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اصحاب رسول پر یا حضور کی ازواج پر، حضور کی اولاد پر حملہ آور ہے، تو وہ یہ سن لے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، ہماری جان بہت معمولی ہے، ہمارا مال بہت معمولی ہے، ہمارے بچے، ہمارا گھر بہت معمولی ہے، ہمارے نزدیک محمد عربی کی آل بہت بلند ہے اور محمد کے اصحاب بہت بلند ہے۔ اس معاملے میں ہم نے نہ کمپرومائز کیا تھا اور نہ کریں گے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے تھا۔ اسی طرح میں یہ عرض کروں گا، جس طرح بہت سے لوگوں نے پارلیمنٹ میں یہ کرم، ہمارے محترم دوست وہ اس بات سے رجوع کریں، سیدہ کائنات کے حوالہ سے رجوع کریں، ان سے غلطی ہوئی ہے رجوع کریں، ان سے خطا ہوئی ہے رجوع کریں، ان سے لغزش ہوئی ہے رجوع کریں، وہ غلط کہا ہے رجوع کریں، حضور سیدہ کائنات کے حوالے سے وہ وضاحت کی بجائے برملا رجوع کریں اور اس بارگاہ سے معافی مانگیں۔ اس سے کوئی دو چار نہیں ہے، اس بات سے کسی کو سر منہ انحراف نہیں ہے، کیونکہ سب سے مقدس وہی بارگاہ ہے۔ رجوع کرنے پر ہی یقیناً عزت ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، بقا ہے، کیونکہ وہ الفاظ ٹھیک نہ تھے، ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ جب مولانا کی زبان سے نکلا کہ معاذ اللہ وہ خطا پر تھی، اور یہ لفظ یقیناً اردو کے لحاظ سے بھی یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تھی کا مطلب اور ہوتا ہے اور تی کا مطلب اور ہوتا ہے۔ تھا، تھے، تھی جب آئے اس کا مطلب اور ہوتا ہے، تی، تا اور تے کا مطلب اور ہوتا ہے۔ مولانا کے الفاظ سے خطا پر تھی، یہ یقیناً اہل سنت کا مسلک و مشرب نہیں ہے۔ مخدومہ کائنات معصوم نہیں، محفوظ ہیں، میرے نبی معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، اور میرے نبی ایسے معصوم کہ ان جیسا معصوم کوئی نہیں، اور سیدہ کائنات وہ محفوظ کہ ان جیسا کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اس پر کوئی کسی نے بات نہیں کی، کلام نہیں کیا کہ وہ معصوم ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، وہ کہتے ہیں محفوظ ہیں۔ حضرت کے زبان سے نکلنے والے جملے خطا پر تھی پر سب کی گرفت ہے، ایک یہ، اور دوسرا یہ جملہ قابل گرفت تھا، قابل گرفت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے مخدومہ کائنات کو حرام مال سے بچا لیا، یہ قابل گرفت ہیں۔ یہ دونوں جملے نامناسب ہیں، سوائے رجوع کے اور کوئی حل نہیں ہے۔ مولانا میدان میں آپ تھے ہیں، لیکن میدان کے تقاضے یہی ہیں، اس پاک بارگاہ کے حوالے سے یہ الفاظ نامناسب ہیں۔ اور اگلی بات کہ ایک بدگماش، ایک جاہل، ایک بدتینت ذاکر نے کسی موقع پر کسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر رازدار رسالت، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے۔ اس بدبخت ذاکر کو صرف لگام ہی نہیں، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان کا ہر فرد، ہر کلمہ گو، حضور کا ہر امتی اس بات کا تقاضا کرتا ہے ایسے بدبخت کو نشان عبرت بنایا جائے جس نے برسر منبر تاجدار صداقت کی توہین کی ہے۔ یہ جاہل کیا جانے ابو بکر کون ہے، یہ بدبخت کیا جانے ابو بکر کون ہے۔ میرے نبی سے پوچھو، فرمایا جب لوگ انکار کر رہے تھے، جس نے سب سے پہلے نبوت کا اقرار کیا وہ میرا صدیق ہے۔ یہ جاہل کیا جانے ابو بکر کون ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب لوگ مال بچا رہے تھے،
جس نے محمد کے قدموں پہ مال ڈھیر کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب لوگ ڈھکے چھپے لفظوں میں ذکر کر رہے تھے، جس نے چوک میں آ کے میری عظمت کا نعرہ لگایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ لوگوں نے مارا، جسم سے خون نکل رہا تھا، دوڑتی دوڑتی ماں پہنچی، بیٹے کا سر اٹھا کے جھولی میں ڈالا، کہا بیٹا کیا حال ہے؟ تو جس نے کپ کپاتی ہوئی زبان سے، لرزتے ہوئے جسم سے خون بہہ چکا تھا، ماں منتظر سی بیٹا کیا کہتا ہے؟ جب اس کے لبوں کو جنبش آئی، زبان متحرک ہوئی، تو بیٹے کا پہلا جملہ تھا اماں میرے آقا کا کیا حال ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے جس کو میرے رسول نے حیدر کرار کی موجودگی میں مصلی دیا، وہ میرا صدیق ہے جس کو مولا علی نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حسنین کریمین قمرین طیبین طاہرین نے جس کو مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑا کر کے اپنا امام کہا وہ میرا صدیق اکبر ہے۔ اس لیے ایسے بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ابو بکر کون ہے؟ یہ مصطفیٰ سے پوچھو، یہ مصطفیٰ کے خدا سے پوچھو، جس کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوں وہ ابو بکر ہے، اور جس کو جبریل سلام کرے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور جو محمد کا رفیق ہو وہ ابو بکر صدیق ہے، اور جس کے گھر علی دولہا بن کے جائے وہ مصطفیٰ ہے، اور جس کے گھر مصطفیٰ دولہا بن کے جائیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ Truth TV